صلو علیہ وآلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال۔ اے آدم کے بیٹے، تیرے مال میں سے تیرے لیے صرف وہی ہے جو تم نے کھا کر فنا کر دیا، یا پہن کر پرانا کر دیا، یا صدقہ کر کے آگے بھیج دیا۔ جس قوم میں گناہ کے کام کیے جاتے ہوں، پھر وہ اسے روکنے پر قادر ہو اور نہ روکے، تو قریب ہے اللہ ان سب کو عذاب میں گرفتار کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، روز قیامت قرآن کی سفارش پر قرآن پڑھنے والے کو زیور، پھر عزت کا تاج اور پھر عزت کا لباس پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن کہے گا، اے میرے رب اس سے راضی ہو جا، چنانچہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، واللہ وہ ایمان والا نہیں، واللہ وہ ایمان والا نہیں، واللہ وہ ایمان والا نہیں۔ عرض کیا گیا کون یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت کے دن تم سب حقداروں کے حقوق ان کو ادا کرو گے، حتیٰ کہ اس بکری کا بدلہ بھی جس کے سینگ توڑ دیے گئے ہوں۔ سینگوں والی بکری سے پورا حساب لیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب تم میں سے کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کا ٹھکانہ اسے صبح و شام دکھایا جاتا ہے۔ اگر وہ جنتی ہے تو جنت والوں میں، اور جو دوزخی ہے تو دوزخ والوں میں۔ پھر کہا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ تجھ کو اٹھائے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شخص زیادہ محبوب نہیں تھا۔ اس کے باوجود جب آپ کو دیکھتے تو وہ کھڑے نہیں ہوتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ناپسند کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کرنے والے کذاب ہوں گے، تم ان سے محتاط رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والا جانتا ہو کہ اس کا کتنا بڑا گناہ ہے تو اس کے سامنے سے گزرنے پر 40 تک وہیں کھڑے رہنے کو ترجیح دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 3 آدمیوں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، روزہ دار کی جب وہ افطار کے وقت دعا کرتا ہے، عادل بادشاہ، اور دعائے مظلوم۔ اللہ اس دعا کو بادلوں کے اوپر اٹھا لیتا ہے، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور رب فرماتا ہے، میری عزت کی قسم میں ضرور تمہاری مدد کروں گا، وہ کچھ دیر سے ہو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب کوئی عورت اپنے خاوند کو ایذا دیتی ہے تو جنت کی حوروں میں سے اس مرد کی بیوی حور کہتی ہے، اللہ تجھے تباہ کرے، اس شخص کو تکلیف نہ دے، یہ تو تیرے پاس مہمان ہے، ان قریب تجھے چھوڑ کر ہمارے پاس آنے والا ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن دبا لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔